مشکات شریف کی حدیث پاک، اور آپ اس حدیث پاک کو بہت ہی غور سے سنیے گا اور میرے عزیزو اس حدیث پاک پر عمل بھی کیجیے گا۔ واقعی میں میرے عزیزو، جو انسان حدیث ہو یا قرآن شریف ہو جو دل کے ساتھ میں سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو میرے عزیزو پھر واقعی میں اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی زندگی میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو واقعی میں ہم جب کسی محفل میں جایا کریں یا ہم کسی اللہ رب العزت کا ذکر ہوا کرے یا مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوا کرے تو میرے عزیزو ہم اس محفل میں جب جایا کریں تو یہ سوچ کر نہ جایا کریں کہ ہم صرف تقریر سنیں گے اور مزہ لیں گے، بلکہ اس نیت سے جایا کریں کہ ہم اس محفل میں جا کر حدیث سنیں گے، قرآن سنیں گے، مصطفیٰ کریم کی باتیں سنیں گے، اللہ والوں کا ذکر سنیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کریں گے۔ اور اگر میرے عزیزو آپ کی یہ نیت ہوگی تو آپ اس محفل میں جائیں گے تو اللہ آپ کو اس محفل میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کی نیکیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے، یعنی جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے میں قرآن نہیں تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جس کے سینے میں قرآن کی تلاوت نہیں، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو میرے عزیزو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے سینوں کو ویران گھر نہ بناؤ، بلکہ اپنے سینوں کو آباد گھروں کی طرح بناؤ۔ اور آباد کیسے ہوں گے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے دل آباد گھر کی طرح ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے دل بن جائیں گے۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے تو شاعر نے کہا ہے، آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہو ویران ہے برباد ہے۔ اللہ اکبر! جس دل میں قرآن نہیں ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر میں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو میرے عزیزو اس گھر میں شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں تو وہ گھر بھی قبرستان کی طرح ہے، وہ گھر بھی ویران گھر کی طرح ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے سینوں کو بھی ویران نہ بناؤ، اپنے گھروں کو بھی ویران نہ بناؤ، بلکہ اپنے سینوں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت کر کے، اپنے گھروں کو بھی آباد کرو قرآن کی تلاوت کر کے۔
اور میرے عزیزو کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان بڑا خوش نصیب ہے، قرآن کو پڑھنے والا بھی بڑا خوش نصیب ہے، اور قرآن کو سکھانے والا بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ تو میرے عزیزو معلوم ہو گیا کہ جہاں قرآن نہیں تو وہ جگہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس سینے میں قرآن نہیں تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کراؤ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں قرآن نہیں ہے، جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو میرے عزیزو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہاں شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں قرآن کی تلاوت کری جائے، جہاں اللہ کا ذکر کر دیا جائے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھو اب میرے آقا کریم نے کتنی پیاری حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ آج کل لوگ دنیا میں کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں، جس کے پاس زیادہ دولت ہے لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں، جس کے پاس میں 5 مکانات ہیں، اونچے اونچے بنگلے بن کر کھڑے ہیں تو لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں، یار یہ بڑا بہتر ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا کامیاب ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھ لو پیسے والا بہتر نہیں ہے، دولت والا بہتر نہیں ہے، میرے عزیزو بڑے بڑے مکانات میں رہنے والا بہتر نہیں ہے، اونچے اونچے مکانات میں رہنے والا بہتر نہیں ہے، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والا بہتر نہیں ہے۔ میرے عزیزو بہتر ہوگا صرف دنیا والوں کے اعتبار سے بہتر ہوگا، لیکن میرے عزیزو اللہ رب العزت کے یہاں تو پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کی دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھی دولت پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو دیکھو میرے آقا نے بڑی پیاری حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے معلوم ہوا کہ بہتر پیسے والا نہیں ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب چاہے وہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ایک مکان میں، چاہے وہ چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے وہ چھوٹے سے مکان میں رہتا ہو، چاہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بنگلے نہ ہو، لیکن وہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور قرآن کو پڑھتا بھی ہے، دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے، تو میرے عزیزو ایسا شخص بہتر ہے۔ آقا نے فرما دیا بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا کہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے کبھی اب ایسا خیال مت رکھنا کہ یار یہ قرآن پڑھنے والے عالم دین 15,000 اور 20,000 روپے کمانے والے ان کی کیا حیثیت ہے پیسے والوں کے سامنے۔ میرے عزیزو پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، دولت کمانا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا کمال ہے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا تو سمجھ لیجئے اس نے دنیا بھی حاصل کر لی ہے، اس نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو انسانوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے، پیسہ دولت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور واقعی میں میرے عزیزو قرآن پڑھنا یہ اتنا ثواب کا کام ہے،
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائے گا۔ یعنی جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جس نے دن میں 10 مرتبہ پڑھی تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائے گا۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے 24 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تو خدا کی قسم ہم بہت سارے محل تیار کرا لیں گے، پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے، پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنوائیں گے، ہم تو بہت زیادہ مرتبہ پڑھیں گے۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر فاروق اعظم اللہ رب العزت کی عطا پر تعجب نہ کرو، اللہ رب العزت کی عطا بہت وسیع ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں میں بہت وسعتیں ہیں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں بہت وسعتیں ہیں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ارے یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے اور تم اللہ رب العزت کی عطا پر تعجب کر رہے ہو۔ ارے اللہ کی شان تو یہ ہے اگر پوری دنیا اسلام لانے کے بعد اگر 1,000 مرتبہ بھی قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ ایک ایک کو اسی کے حساب سے جنت میں محلات عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائے گا۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور میرے عزیزو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو قل هو اللہ شریف پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وجبت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا ما وجبت یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال الجنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ تو میرے عزیزو دیکھیے جو قل هو اللہ شریف پڑھے اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تو میرے عزیزو ذرا سوچئے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جو پورا قرآن پڑھتا ہو، ارے جو ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے تو اللہ اس پر جنت واجب فرما رہا ہے۔ تو میرے عزیزو جو قرآن کی تلاوت کرے وہ جو قرآن کا پورا حافظ بن جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا، اور جو قرآن کا حافظ بن جائے اس کا عالم تو یہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے حدیث پاک میں آتا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے وہ پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی قرآن پر عمل کرتا ہے، تو جب وہ دنیا سے جائے گا یعنی قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی حافظ قرآن کے جسم کو نہیں کھاتی ہے، بلکہ قرآن کا حافظ قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے دنیا میں اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے، اب قرآن کی برکتیں تجھے نصیب ہو رہی ہیں، اب تجھے یہاں محفوظ رکھا جائے گا۔ تو میرے عزیزو واقعی میں یہ قرآن کی برکتیں ہیں، تو یار ہم قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ میرے عزیزو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی طرح کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، کہ قرآن تو اتنی پیاری کتاب ہے، ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، تو کتنی برکتوں والی کتاب ہے۔ تو میرے عزیزو ہم قرآن پڑھیں اور ہم قرآن دوسروں کو پڑھائیں بھی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے تم سب میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا یہ سارے لوگوں میں بہتر ہے۔ میرے عزیزو پیسے والا، دولت والا یہ بہتر نہیں ہے، دنیا کے حساب سے بہتر ہوگا، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر قرآن پڑھنے والا اور قرآن دوسروں کو پڑھانے والا بہتر ہے۔